بھی صلوات پڑھیں۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی، احباب ربے، اللہ رب العزت نے 1,26,000 نبی بنائے اور سارے حضرت انسان دی ہدایت واسطے بنائے۔ اس دنیا تے حضرت انسان دی ہدایت واسطے اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی بھیجے، لیکن سامعین محترم 1,24,000 چوں اللہ رب العزت نے 313 میں چن کے منصب رسالت عطا فرمایا، اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے 1,24,000 چوں 313 میں چنیا، اور 313 میں اس رحمان اللہ نے 5 میں چنیا، اور 5 وچوں بھی اس رحمان اللہ نے ایک نبی نو چن کے او دا عطا کیتا جڑا کسے نبی نو عطا نہیں کیتا۔ سامعین محترم، اللہ رب، میں فقط تمہیدن چند جملے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نبیاں چو 313 چو 5 نو اور 5 چو ایک نو چنیا، اور ایک نو چن کے او دا عطا کیتا جڑا کسے نبی نو عطا نہیں کیتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ نو سید الانبیاء بڑھا کے دنیا دی، یعنی اللہ رب العزت نے نبیاں چو 313 چو پھر 5 اور 5 چو پھر اس رحمان اللہ نے ایک نبی نو چنیا اور سید الانبیاء دا عہدہ عطا فرمایا۔ اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے آسمان کو کتنی کتاباں نازل ہوئیں؟ تھوڑا جا زبان کو حرکت دے سو، کتنی ساریاں قابل احترام ہیں اور انہوں دا احترام ساڑھے تے واجب ہے، لیکن سامعین محترم، میں پہلے سید دے چند نمونے تھوڑی خدمت چرچ کر کے، سامعین محترم، نبیاں جو جس طرح ایک نبی نو چن لیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے ان 4 آسمانی کتاباں وچوں ایک کتاب نو چن لیا۔ جس طرح نبیاں جو چن کے سید الانبیاء بنایا، اسی طرح کتاباں جو ایک کتاب نو چن کے سید الکتب دا عہدہ عطا فرمایا۔ یعنی قرآن کریم ہے جڑی اللہ رب العزت نے ان ایام ہے جنہاں راتاں گزر رہی ہیں یا گزر گئی ہیں اور آئندہ آ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم نو قلب مصطفیٰ تے نازل فرمایا۔ اسی طرح سامعین محترم، ہفتے دے 7 دن ہوتے ہیں اور سارے دے سارے قابل احترام ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح نبیاں جو ایک نبی نو چنیا، کتاباں جو ایک کتاب نو چنیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہفتے دے 7 دنوں وچوں ایک دن نو چن کے سید الایام دا عہدہ عطا فرمایا۔ اور وہ کیڑا دن ہے؟ ہاں، یوم الجمعہ، وہ جمعہ دا دن۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات 5 عزت والی خواتین نو دنیا تے بھیجیا۔ کیڑیاں؟ حضرت مریم، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ، مادر حسنین، پھر تو رہنا حضرت حوا، حضرت سارہ، حضرت مریم، حضرت حاجرہ اور مادر حسنین۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح نبیاں جو ایک نبی نو چن کے سید الانبیاء، کتاباں جو ایک کتاب نو چن کے سید الکتب، اللہ اکبر، دنہ جو چن کے ایک دن نو سید الایام، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ان 5 عزت والی خواتین جو ایک خاتون نو چن کے سیدۃ النساء العالمین دا عہدہ عطا فرمایا۔ اسی طرح پھر تمام شہداء کے درجات بلند ہیں۔ شہید زندہ ہوتا ہے اور اللہ سے اپنا رزق لے رہے ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں، شہید شہداء کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے تمام شہداء وچوں ایک شہید نو چن لیا۔ نبیاں جو ایک نبی نو چن کے سید الانبیاء، کتاباں جو سید الکتب، دنہ جو سید الایام، خواتین جو سیدۃ النساء، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام شہداء وچوں ایک شہید نو چن کے سید الشہداء دا عہدہ عطا فرمایا۔ اور اسی طرح پھر سال دے اندر 12 مہینے سارے قابل احترام ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہاں سال دے 12 چترے نو چنیا، ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان۔ رسول فرمایا رجب ہے علی دا مہینہ اور شعبان ہے میں محمد دا مہینہ اور ماہ رمضان میرے اللہ دا مہینہ۔ اتنا ایک کسی بڑی غلطی کرے دے انہیں گھبرائے دے بیٹھے سب
مجمع بیدار تو بیٹھے آخر شام ہو گئی اور روزہ بھی اپنے اختتامی مراحل والے پاسے ہے. یقیناً اس ٹائم ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، لیکن چند جملے میں ضرور تھوڑی خدمت اجاز کر سا. تساں بھی بیدار باسو اور میں بھی انشاءاللہ اپنی طرف پوری کوشش کر سا کہ چند جملے تھوڑی خدمت اجاز کر سا. اللہ سامعین محترم، ساڑھے اندر ایک غلطی پائی گئی اور وہ غلطی بڑی عام ہے، یعنی غلط العام، یعنی اتنی بڑی وہ غلطی ہے جو سارے معاشرے دے اندر عام ہو چکی ہے. تو یقیناً اس جملے تو بات سن کے تسی بھی میری تائید کریں سو کہ واقعی یہ بہت بڑی غلطی ہے جیڑی اسی عام کریں اور سن پتہ ہی نہیں. اگر اجازت ہوئے تو غلطی تھوڑی خدمت اجازت کریں. اس یہ آتے ہیں رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، رمضان کا دن پہنچ گیا، آج رمضان دے چوی گزر گئے، رمضان شروع ہو گیا. یہ گل ہے رمضان کا دن پہنچ گیا. امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، بلند آواز نال امام نے امام فرماتے ہیں جنا کیا کرو جاء رمضان ذهب رمضان، کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، رمضان کا دن پہنچ گیا، رمضان کا چاند چڑھ گیا، رمضان نیچے بھی گزر گئی اور سارے عزادار رل کے مولا دی بارگاہ پوچھئے تو صحیح مولا کیوں آ دیو تو اسی رمضان 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 نہ کیتا کریے نہ کیا کریے. رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، رمضان آج دن پہنچ گیا، رمضان کا چاند چڑھ گیا. تو امام دی بارگاہ چھو آواز آئی عقل دا علاج کر، رمضان 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 نہ کیتا کر. کیوں مولا؟ فرمایا اس واسطے جو رمضان اللہ دے نامہ جو ایک نا ہے تے خدا کدی آیا تے کدی گیا کدی نہیں. اسی اکثر کیا دیں رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، رمضان کا دن پہنچ گیا، رمضان کا چاند چڑھ گیا. معصوم فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں نہ کیا کرو رمضان اللہ دے نامہ جو ایک نا ہے تے خدا آیا گیا کدی نہیں. اسی آدھی رمضان آ گیا جدہ بھی آکو آکیا کرو ماہ رمضان، ماہ مبارک رمضان کے رمضان کا مہینہ. خالی تسی آکشن رمضان آ گیا رمضان چلا گیا، ادھا کہ مطلب ہے نعوذ باللہ خدا آ گیا اور خدا چلا گیا. سامعین محترم یہ بھی ایک مکتب اہل بیت کا جڑا عقیدہ توحید ہے کہ خدا آ گیا خدا چلا گیا. انج نہیں ہے جڑا آوے جڑا منجے وہ جسم رکھتا ہے. مثلا میں چکبال تو آیا کہوٹ آیا اور کہوٹ تو میں واپس اپنے گھر بیسا. سامعین محترم میں سفر کر کے اتھو اتنی آیا اتھو واپس بیسا. میں اس سفر کی تے جڑا آوے اور جڑا ونجے وہ جسم رکھتا ہے کیونکہ میں جسم رکھنا میں اتھو ٹوریاں توڑے کو لایا اور اتھو ٹورساں تے واپس بیسا. یا ایک جڑے لوگ آتے اوپر سے خدا نیچی آیا، خدا اوپر تھا خدا نیچی آیا، یا اس پاسے ہے اور اس پاسے نہیں، اس پاسے ہے اس پاسے نہیں، سامنے ہے پیچھا نہیں، پیچھا ہے سامنے نہیں. سامنے محترم جڑا اگے ہوئے اور پیچھے نہ ہوئے وہ خدا نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا سجے ہوئے اور کھبے نہ ہوئے، سجے کھبے اگے پیچھے اور او ہوندے جڑے جسم رکھ دے ہوئے. مثلا تسا جسم رکھ دے ہو، تسا مجمع بیٹھے ہوئے، جڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے ممبر تے نہیں بیٹھا ہوا، جڑا ممبر تے بیٹھا سمجھ تو آ رہی ہے گفتگو، جڑا ممبر تے بیٹھا ہوا ہے وہ مجمع چ نہیں ہے. تو جڑا سجے پاسے ہے وہ کھبے پاسے نہیں، جڑا کھبے پاسے ہے وہ سجے پاسے نہیں. سامعین محترم اس صادق آل محمد نے اس 14 نے جڑا عقیدہ توحید ساڑھے تک پہنچایا. سامعین محترم ایک جملے خلاصتاً ایک جملے میں عقیدہ توحید توڑے حوالے کر رہا. جیڑی شے نظر آوے وہ جسم رکھ دیئے. مثلا میں جسم رکھ دا اے نظر آ رہے ہیں یہ جسم رکھ دے، اے نظر آ رہے ہیں یہ جسم رکھ دے، اے نظر آ رہے ہیں یہ جسم رکھ دے. تسا نظر آ رہے ہو تسا ایک جسم رکھ دے ہو. جیڑی شے نظر آوے وہ جسم رکھ دیئے اور جیڑی شے جسم رکھے وہ محدود ہو دیئے. جیڑی محدود ہو جائے وہ جگہ گھیر دیئے اور جیڑا محدود ہو جائے وہ ہر کہیں دا خدا ہو سکتا ہے، 14 دا خدا نہیں ہو سکتا. جو ہے سامنے وہ خدا نہیں ہوتا. جیڑا ادھے ہوئے اور ادھے نہ ہوئے، جیڑا عرشاں تے ہوئے تے فرشاں تے نہ ہوئے وہ خدا نہیں ہو سکتا. سامعین محترم جس طرح 3 مہینے چنے پھر انہیں 3 مہینے بچوں پھر اس رحمان اللہ نے ایک مہینے کو چن کے جس طرح انبیاء جو سید الانبیاء
کتابہ جو سید الکتب، دنہ جو سید الایام، اور اسی طرح خواتین جو سیدۃ النساء، شہداء جو سید الشہداء. اسی طرح اللہ رب العزت نے 3 مہینے نو چنیا اور 3 تو بعد پھر ان 3 وچوں بھی اس رحمان اللہ نے ایک مہینے نو چن کے سید الشہور دا عہدہ عطا فرمایا. اور سید الشہور یعنی تمام مہینیاں دا سردار مہینہ ماہ مبارک ہے رمضان. سامعین محترم، خوش نصیب ہو اللہ نے تمہیں مہینہ عطا فرمایا. ہر واجب نماز کو بعد پڑھتے ہو وَهَذَا شَهْرٌ أَسَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ فَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ. بولو سیام. لفظ کے استعمال ہوا سیام، اور امت مصطفیٰ واسطے یعنی تھوڑے واسطے بھی لفظ استعمال ہے سیام. قرآن دی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تھوڑے واسطے لفظ استعمال ہوا سیام. امت مصطفیٰ واسطے، امت حضرت محمد مصطفیٰ واسطے جڑا لفظ استعمال ہے سیام استعمال ہے. اور روزے واسطے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صوم. اللہ کرے صوم اور سیام میں تھوڑے تک پہنچا لیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صوم اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیام. صوم کس مراد ہے اور سیام کس مراد ہے؟ صوم کے لفظ پہلی باری قرآن کی سورہ مریم دی آیت نمبر 26 دے وچ جب بی بی مریم آکھیا انی نذرت للرحمن صوما کہ خدایا میں تیرے واسطے روزے دی منت مندیاں، اتھے لفظ استعمال ہویا صوم. اور یہ لفظ سیام اے امت مصطفیٰ واسطے قرآن وچ نازل ہویا. سامعین محترم، اس صوم اور سیام میں فرق کیا ہے؟ صوم کا مطلب ہے صوم واحد، سیام اس کی جمع ہے. صوم آدھے جسم دے کسے ہی کسے کا ہوگا. توجہ، صوم آدھے میں لگتا ہے اوکھیاں گلا کر رہا ہے. صوم آدھے جسم دے کسے ہی کسے دا روزہ. مطلب توڑی آنکھ دا روزہ، توڑی کان دا روزہ، توڑی زبان دا روزہ، توڑی سوچ دا روزہ، توڑی ہاتھ دا روزہ، توڑی پیر دا روزہ. صوم آدھے جسم دے کسے ہی کسے دا روزہ. اور امت مصطفیٰ یعنی توڑے واسطے اور میرے واسطے جڑا لفظ استعمال ہے وہ ہے سیام. اور سیام صوم ہے جسم دے کسے ہی کسے دا روزہ. اور سیام آدھے سر تو لے کے پیرا تائیں جسم دے ہیک حصے دا روزہ ہونا. سامعین محترم، جدہ سر تو لے کے پیرا تائیں جسم دے ایک حصے دا روزہ ہو سی پھر میں نہیں پیادا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مصداق رسول بھی آ جائے جدہ تیرا سر تو لے کے پیرا تائیں روزہ ہو سی میں رسول تیرے نال وعدہ پیا کرے نا انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب. رسول بیادن جدہ سر تو لے کے پیرا تک تیرے جسم دے ایک حصے نہ روزہ ہو سی میں رسول تیرے نال وعدہ کرے نا وقت تیرا ساہ لینا بھی عبادت، ساہ لینا بھی عبادت، سم وننا بھی عبادت. جیڑا عمل کرے سے قبول، جیڑی دعا کرے سے اللہ تیری ہر دعا میں شرف قبولیت عطا کرے. سامعین محترم، میں تھا اکثر جملہ روک کے عرض کرتا رہا ساہ لینا بھی ثواب ہے. روزے دی حالت ساہ لینا بھی ثواب ہے. جیڑا انسان دے اختیار چاہیے یہ توڑے اختیار چاہیے لگتا ہے توڑے اختیار چاہیے. ساہ انسان دے اختیار نہیں ہے. بلا 2-4 منٹ ساہ ہوتا مشکل ہے نا. ساہ انسان دے اختیار نہیں ہے. اس کریم دی کریمی دا اندازہ اللہ اور تم کوئی کام نہ کر پائے مبارک رمضان ہے. خالی بہ جا، خالی بہ جا. تیرا ویلا بانا نہ اسی آج جتنے تم اس حالت بہ کے ساہ لے سے اللہ تیرے ساہ کی عبادت شمار کرے سے. جڑا حضرت انسان دے اختیار ہے جو نہیں بناؤ فی عبادت. روزہ رکھ، فجر کی نماز پڑھ، سائیں جا. دیہڑی تھوڑی دیر سائیں جا، راتی سائیں جا. اور رسول میں فرمایا تیرے سمنا بھی عبادت. وَعَمَلَكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ. جیڑا عمل کرے سے پہلے حرام نہیں، جیڑا عمل کرے سے اللہ تیرے ہر عمل کو قبول کرے سے. وَدُعَاءُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ. جیڑی دعا کرے سے اللہ تیری ہر دعا کو قبول کرے سے. اور سامعین محترم، اس سے رسول دا فرمان ذیشان ہے جیڑا روزے دی حالت وچ ہوئے اور دل وچ علی اور اولاد علی دی محبت رکھدا ہوئے
پھر میں نے پیادا اسے رسول پھر فرمایا الا ومن احب علی یقبل اللہ صلاتہ و صیامہ و قیامہ واستجاب له الدعاء. علی اور اولاد علی نال محبت کرن والا روزے دی حالت وچ ہو سے او تو آل محمد دی محبت دل وچ رکھدا ہو سے میں رسول تیرے نال وعدہ کرے نا تیری نماز بھی قبول ہے, تیرا روزہ بھی قبول ہے, تیرا قیام بھی قبول ہے. جتھاں بیٹھ کے جیڑی دعا کرے سے بھاویں گھر ہوئے بھاویں بارگاہ ہوئے چاہے مصلی عبادت ہوئے جتھاں بیٹھ کے جیڑی دعا کرے سے اللہ تیری ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرے سے. ماہ مبارک رمضان اللہ نے تو عطا کیتا ہے. پتہ نہیں پچھلے سال کیڑے کیڑے لوگ ہیں جنہاں نے ماہ مبارک نصیب ہویا کہ زندگی ساتھ نہ دیتی اس واری قبراں سوتے ایک قیمتی لمحات جڑے تھوڑے کو ہن موجود ماہ مبارک رمضان دی چبی ہو گئی چبی بلکہ گزر گئی 5 دن باقی رہ گئے. سامعین محترم اس اللہ رب العزت نے اس مہینے تو بہت سارے پیکیج دیتے ہیں. اس کریم دی کریمی کا اندازہ تھا اس مہینے اس رحمان اللہ نے تو بہت سارے پیکیج دیتے ہیں. دنیا کے پیکیجاں پیچھے اسی بھجتے ہیں اور تو آخرت کے پیکیج ہیں جتنا تے ہمیشہ رہنا ہے. کوئی سستا پیکیج آپ چھوڑے ہی کدی نہیں ناراض تو نہیں بیٹھا. اس کریم اگر تم تو ہر سال تمہیں پیکیج دے دیں. اس پیکیج کو وصول کیوں نہ کریں؟ اس پیکیج کو وصول کرو. ایام افضل الایام اجر دن تسی گزار رہے ہو رسول نے فرمایا سال دے باقی دنوں تو افضل واللیالی افضل اللیالی جڑیاں راتاں گزار رہے ہیں ماہ مبارک دیاں ساریاں راتاں اور جڑیاں ہن خاص طور تے تسی گزار رہے ہو واللیالی افضل اللیالی راتاں باقی سال دیاں ساریاں راتاں تو افضل وساعت افضل الساعہ ایک چلو دن نو اور راتاں نو ایک پاسے تے رکھو. رسول پہ فرمانے توڑا ایک لمحہ باقی سال دے تمام لمحات تو افضل ہے. اس کریم دی کریمی دا اندازہ لگا سارے خدا نال کون سارے تھک تے نہیں گئے سمجھ سارے اس خدا نال کون سارے رشتے وہ خالق ہے اسا مخلوق ہیں وہ مالک ہے اسا مملوک ہیں وہ رازق ہے اسا مرزوق ہیں. لیکن اس کریم دی کریمی دا اندازہ لگا بدے ماہ مبارک رمضان نے سارا خدا نال ایک رشتہ بد رہنا ہے اور وہ کیڑا رشتہ جی میں جو آسمان تے ماہ مبارک رمضان دا چند چڑھ دے اسا مہمان ہوتے ہیں چوکاں دا خالق میزبان بن گئے. بڑے قیمتی راتاں بڑے قیمتی دن توبہ دے دن گناہ دی معافی دے دن جہنم کے دروازے بند ہیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے. اس کریم دی کریمی دا اندازہ لا وہ دے ہی ویسے تو تسا قرآن پڑھ دے ہو ماشاءاللہ یقیناً تسا سارے قرآن دی تلاوت کریں دے ہو سورہ الحمد لے کے بناس تی سین تک پورا ختم قرآن ایک باری قرآن پڑھ سے سارا تو ختم قرآن کا ثواب مل جائے. کتنا پیکج دیتا ہے اس رحمان اللہ وہ دے اس ماہ مبارک رمضان ہے خالی ایک آیت دی تلاوت کر میں رحمان ختم قرآن دا ثواب عطا کرے. اور قرآن دی آیات 6666 آخر ایک مہینہ 3 دیہڑے ہوتے ہیں کیا اسی 6666 آیت بھی نہیں پڑھ سکتے؟ 6666 آیت بھی کیا ایسا نہیں پڑھ سکتے؟ اگر انسان 6666 آیت کی تلاوت کرے اور رحمان آدھے تو 6666 آیت کی تلاوت کر میں رحمان اللہ تن 6666 ختم قرآن کا ثواب پیکج ہے یا نہیں؟ سستا پیکج ہے یا نہیں؟ پھر معصوم فرمایا روزہ افطار کرو مومنین نے روزہ افطار کرائے گا. کسی مجمع جو ایک میرے آدمی بیچارہ کھلو رہا مسکین وہ لگا یا رسول اللہ میں نے کہا لاپڑے کھانا جو کی شے کوئی نہیں تو تساں دے روزہ افطار کر. یا رسول اللہ کوئی نہیں حالات خراب ہیں تو جڑا آج کل دور جا رہے. یا رسول اللہ میرے کو شے کوئی نہیں. رسول نے فرمایا کوئی شے کوئی نہیں ایک کھجور نہ روزہ افطار کرا. مومن دی ایک کھجور نہ روزہ افطار کرا. کسی نے ایک گلاس پانی پوا روزہ افطار کرا میں پوری افطاری کا ثواب تیرے نام ہے ہمارے کریم ہے. فرمایا جب بھوک تے تس لگی پھر آخرت دی بھوک اور تس یاد کیتا. یہ
دنیا کی بھوک اور تس برداشت نہیں ہوتی، اللہ جانے آخرت کی بھوک اور تس کی برداشت نہیں، یہ تو قابل برداشت ہے، وہ برداشت نہیں ہو سیا، یہ تو 1% ہے، وہ 100% ہو سیا۔ پھر فرمایا یتیمہ کا خیال رکھ، اس مہینے یتیمہ کا خیال رکھ، اگر چاہتے نا خدا تیرے یتیمہ تے رحم کرے، فرمایا تو دوسرے دے یتیمہ کا خیال رکھ، تو دوسرے دے یتیمہ کا خیال رکھے سے اللہ تیرے یتیمہ کا خیال رکھے سے۔ سامعین محترم، اس اور مولا علی کی جڑی وصیت نامہ آخری وصیت ہے، اسے حسنین کو سامنے بٹھا کے امام نے کیا فرمایا؟ حسنین یتیمہ کا خیال رکھا ہے، حسنین میرے بعد یتیمہ کا خیال رکھا ہے، اور کتنا بڑا یتیم پرور ہے یتیم، کتنا بڑا مسکین پرور ہے یتیم۔ میں چند جملے امام کی سیرت کی تھوڑی خدمت چرچ کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا یتیم پرور، کتنا بڑا مسکین پرور۔ کوفے دی گلی چ گزرے مولا امیر، چند بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ جڑا دیوار کا آسرا لے کے بیٹھا ہوئے 2.5 ماہ کے پیا روندا ہے۔ مولا امیر نے فرمایا وہ بچے جو کھیل رہے ہیں تیرے کھیلن دی عمر ہے، انہاں بچیاں نال جا کے کھیلدا کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیتا ہے، آدھے مولا میں تو کھیلدا ہوں کہ مولا میری تو کوشش ہے کہ میں انہاں بچیاں جاواں، میرے ہم عمر ہے میں انہاں نال مل کے کھیڈاں، لیکن مولا وہ میں ایک تانا دیں دے۔ امام فرمایا کی تانا دیں دے؟ آدھے مولا جب میں انہاں بچیاں نال مل کے کھیڈدا میں تانا دے کے آدھے ساڈے نال نہ کھیڑ تو یتیم ہے، نہ کھیڑ ساڈے نال تو یتیم ہے۔ 1400 سال کے بعد میں جملہ پڑھے کہ تھوڑی کسی کی دھار نکلی، کسی کا ٹھڈا سال نکلیا، کسی آیا کی تھوڑے تے سوال کرے نا کیا علی نہ رونے اس نے جملہ سن کے؟ علی نہ رونے اس نے جملہ سن کے؟ علی اتنی آنکھاں نہیں کوئی سامر دے بدل ہے، مٹی تے بہ کے آباد دامن نال اس دی پیشانی صاف کر کے کچھ پیسے درہم و دینار پڑھ کے انہی جیب وچ رکھ کے فرمایا جا اور ہونے نہ بچیاں نال جا کے کھیل، ہونے نہ بچیاں نال۔ آدھے مولا جی انہاں پھر میں تانا دیتا، مولا تو میں تانا دے سے، فرمایا اگر ہون تینوں نہ تانا دیتا نہ ساڑھے نال نہ کھیل تو یتیم ہے۔ انہاں دی آنکھ چھاک پا کے آکھیں خبردار میں یتیم نہیں، میرے بیو دا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کتنے بڑے یتیم آئے، یتیم پرور علی، مسکین پرور علی۔ میں آیت اللہ قاسم قزوینی دی کتاب علی طلوع سے غروب تک اس کتاب میں جملے پہ پڑھ دس، کیا جملے ہیں؟ میں جملے پہ پڑھ دس۔ مولا امیر یتیمہ مسکینہ نو اکٹھا کر کے، سمجھ آ رہی ہے گفتگو سے؟ یتیمہ اور مسکینہ نو بٹھا کے اکٹھا کر کے لقمے کروڑ کے روٹی دے، لقمے کروڑ کے شہر دے نال لا لا کے یتیمہ دے پہنچ رہے۔ ایک صحابی اگر میں منظر دیکھیا کہ علی لقمے کروڑ کے یتیمہ اور مسکینہ دے منہ وچ رکھ رہے، آدھے جیویں جو میں یہ منظر دیکھیا میرے دل وچ خواہش پیدا ہوئی، دست سے دعا بلند کر کے آدھے خدایا کاش آج میں بھی یتیم ہوا، کاش آج میں بھی یتیم ہوا۔ علی کی لقمے کروڑ کے میرے منہ وچ رکھیا۔ کتنے یتیم پرور آئے علی دی موجودگی جڑے یتیمی دی دعا کریں کہ خدایا آج میں بھی یتیم ہوا، علی انی لقمے کروڑ کے میرے منہ وچ رکھے۔ علی غریب نہ ہے سامعین محترم، علی امیر المومنین۔ مولا ایک گلی چو گزرے تھے، مولا دا پھٹا ہویا لباس ہے، پیوند لگا ہویا پرانا تے بوسیدہ لباس ہے۔ علی مولا گزرے انہیں لگتی جات چند بندے کھلو کے آئے، آج تو قاسم قزوینی دے ایک جملے مولا امیر دو ایک کیا کتنا غریب ہے علی جو پاون جو گے کپڑے کوئی نہیں، علی کو پاون جو گا لباس ہی کوئی نہیں۔ علی مولا دے کرنا دے آواز پہ، مولا امیر نے اصحاب میں بلایا، فرمایا جڑیاں کھجورہ بیچ دے یتیمہ تقسیم کریں دے ہونا، وہ تقسیم نہیں کر دیا، وہ اکٹھیاں کر کے میرے کول لیا۔ اصحاب گئے بعد کھجورہ اکٹھیاں کر کے مولا امیر دے کول لیا، جب مولا امیر دے سامنے آئیاں فرمایا جاؤ انہوں بازار اچھ بیچو چا، کیونکہ مولا امیر دے باغات دیا کھجورہ ہیں سستیاں تا بگڑیاں نہ گھاٹے دا سودا دا حق کوئی نہ، بڑا منافع ہویا تے بڑا پروفٹ ہویا۔ اصحاب بیچ کے سارا پیسہ آ کے مولا امیر دے قدمہ چ رکھیا،
اور مولا امیر اس مال دنیا نو پیر دی ٹھوکر مار کے آکھیا علی غریب نہیں. فرمایا علی غریب نہیں. اگلا جملہ جڑا فرمایا علی اس بات کو پسند کرے گا کہ اے سارا مال کوفہ دے یتیمہ اور مسکینہ تقسیم کر دیتا جائے. جتنے بھی یتیم ہیں جتھا بھی پہ رستے ہیں اے سارا مال یتیمہ اور مسکینہ تقسیم کر دیتا جائے. اتنے بڑے یتیم پرور ہے. امام کی جڑی اپنی زمینہ ہے اس سے جڑا امام علیہ السلام آمدن ہوتی ہے قبلہ قزوینی صاحب نے لکھے 40,000 دینار اور سارے دا سارا مال یتیمہ اور مسکینہ تقسیم ہو گیا. تو جڑا مال غنیمت جنگا چلے تھا وہ بھی سارا آگے یتیم مسکین انتظار پہ کریں دے. لیکن جو علی پہنچ دے سارا مال یتیمہ اور مسکینہ تقسیم ہو گیا. علی مولا دی سیرت ہے مولا امیر ادی رات دے اپنی کچھ دے غلات دیا بوریاں چاہ کے یتیمہ دے گھر پہنچا منا لے. اساں اس سے علی کو ملنا لے جہاں تک 1000 روپے دے کے 6 فوٹو نہ بڑھوا یہ سن تسلی نہیں ہے. راستہ نہیں کرتے کوئی بولے یا نہ کوئی بولے لیکن حقیقت نہیں ہے. سمجھ میں محترم جڑی آٹے کی صورت حال ہوئی پئی پچھے جڑا کووڈ تے کرونا آیا اس سے جڑیاں تقسیم کیتے گئے پیسے سارا کچھ جلے تقسیم کیتا جا رہے. میں اتنا افسوس ہویا ایک بندہ صابن دی چاکی نہ پا کے تصویر پہ اچھی کھا گئی. میں امام زمانہ دے ظہور دیا نشانیاں جو ایک نشانی پڑھی ہے کہ آخری زمانے دے اندر لوگ عبادت نو دکھاوے نو شاید عبادت سمجھ کے کرے سے یعنی ظاہراً تو عبادت کر رہے ہیں جی ظاہراً تو وہ مہربانی کر رہے ہیں شفقت کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کیا ریاکاری ہے. میں ایک چھوٹا جا واقعہ یاد آ گیا. ایک عابد ہے ریاکاری کا انجام دے. ایک عابد ہے تے پہاڑ سے چڑھ کے نمازاں پہ پڑھے پڑھے نمازاں پڑھ کے نہ گھر کی فکر نہ باہر کی فکر نہ بچیاں کی فکر نہ روٹی نہ روزی. عبادت کر کے 40 سال عبادت ایک دن میل ہے گیا. میل تھا تو پہاڑ تو تلے لے آئے. جنگل آئی تھی نال مسیح تھی ایک چھوٹی تھی اسے اندر ہو گیا تو میل ہے گیا تو میں اندر جا کے نماز پڑھا. ریاکار آدھے جدا ادھی رات تو کب اگے ٹپیا میں 12 ہی کو سے میں اپنی زبان 12 ہی کو ہو گیا اس ٹائم. آدھے جدا ادھی رات تو میں نہیں لگا کہ پیچھے دروازہ کھٹکیا ہے تھوڑا جا دروازہ تھوڑا جا کھلیا. آدھے میرے اندر تو اور خوشی و خضوع آ گیا بھائی تیرا ہوں شاید مسجد اندر آ گیا ادھی رات لکھے سی بھائی بڑا کوئی عابد ہے بڑا کوئی نمازی ہے بڑا کوئی پرہیزگار ہے. آدھے جتھا میں پہلے نمازوں پہ پڑھتا تھا میں خوشو اور چکی تھا پچھو ویکھنا لا کے بھائی بڑا جانا کوئی نماز پڑھتا. آدھے میں عبادت پڑھائی چاہتے سجدے لمبے کیتے رکوع تے قیام بڑے لمبے لمبیاں دعاواں. آدھا اتنے تک بارش بھی ہو گئی تو صبح بھی ہو گئی تے سورج بھی چڑھ پیا. ادو میں نماز جب مکائی میں سوچیا بھائی پچھو مڑ کے دیکھا تو صحیح وہ بندہ کے دیکھا وہ بندہ کون آ. آدھے جی میں جب پیچھے میں مڑ کے دیکھا تو ایک کتا بوئے چ بیٹھا دروازے چ ایک کتا بیٹھا ہویا. اس اپنا سر نپ کے بہ گیا اس آخر مارے اگے تو جیڑی عبادت کریندا خدا واسطے کریندا او 12 ایک تو لے کے ہن تک جتنی عبادت کیتی اس کتے دی دکھاوے واسطے اور ریاکاری اس کتے دی میں سمجھا پیچھے بندہ ہے تیرا پہ دیکھتا اس کو بڑا عبادت گزارے میں نے کہ پتا پیچھے کتا آ کر سامنے محترم ساڑھے معاشرے دی صورتحال بڑا عجیب صورتحال ہے. صابن بھی چاکی نہ پائی دے 3 بندے تصویراں چھکاون والے روپیہ 1000 دیتا تے تصویراں چھکاون والے کروڑا آٹے دا دیتا تصویراں چھکاون والے. ریاکاری ہے. اساں تو اس نو امام بندے ہیں جڑے ادھی رات دے چہرے تے نقاب کر کے یتیم اور مسکیناں دے گھر راشن پہنچاون والا علی تے لوگاں نو پتہ ہی اس ویلے لگا جدا علی دنیا تو ٹر گیا ہے. یہ آئمہ کی سنت ہے. یہ آئمہ دی سنت آئی چہرے تے نقاب کر کے ادھی رات لے. امام سجاد جدا امام سجاد نو غسل دیتا گیا وقت شہادت تے امام دی کانٹ تے نشان آئے. امام دی کانٹ تے نشان آئے.
آئمہ دی سنت ہے کہ رات ہی پہنچائے ہو جلے کوئی ویکھن والا نہ ہوئے تو اسی چٹے نہیں پہنچے ہیں تو زمانہ دیکھیے پھر اسی اپنے آپ میں دیں کہ آلی ہم تو تیرے ہیں پھر اسی اپنے آپ ناراض تو نہیں ہے بیٹھے صاحب ایک صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے سامعین محترم میں آغا محیدین صاحب کی زبانی استاد محترم نے زبانی ہے جملے سنے ہیں آپ جب میں درس سے چند آسوس میں آغا صاحب درس دیتا اس کے جملے ہے جب کتنے یتیم پرور رہے علی جدہ 21 ماہ مبارک رمضان بابے نو دفنا کے واپس پہ آدھے آجا حسنین ایک گھر دے بارو گزر ہویا اندروں آواز پہ آنی ہائے میرا محسن ہائے میرا محسن ہائے میرا محسن حسنین نے کرنا تے آواز پہ دوڑ کے نزدیک گئے دروازہ کھولے اندر گئے دیکھیں میں کہ ایک نابین ہے اکھا تو نظر نہیں ساتا ہاتھا پیروں تو معذور ہے صدا بلند ہے ہائے میرا محسن ہائے میرا محسن ہائے میرا محسن حسنین پوچھیا کون ہے تیرا محسن کون آئی تیرا محسن او دا نا آدھے 3 دیڑے ہو گئے میرا محسن میری عیادت استے نہیں آیا آج 3 دیڑے ہو گئے میرا محسن میری عیادت میں نہیں آیا حسنین دفنا کے واپس آ رہے 3 دیڑے ہو گئے میرا محسن میری عیادت واسطے نہیں آیا پر میں ادھر نا آدھے نا کوئی نہیں پتا نا میں پوچھتا حس بھئی بندہ خدا تیرا کے نہ آئے آدھے جدہ میں نا پوچھتا اس میں نہ دے نا تن کے مطلب نا تن کے مطلب تے ادھی کوئی نشانی یاد ہے آدھے ہاں ایک نشانی یاد ہے امام حسنین پوچھا کہ نشانی آدھے چلے لکھ کروڑ کی میرے منہ چے رکھت ہے انہیں ادھی زبان تے ایک جملہ جاری ہونا خدایا ایک مسکین تیرے مسکین کو بیٹھا ہوئے خدایا تیرے عبد کو بیٹھا ہے اس لئے حسنین رو کے فرمایا او کوئی عام ہستی نہیں ساڑا بابا علیہ اور ہون اساں بابے کو دفنا کے واپس پایا رنہ ڈا مار کے آجائے ہے میرا مولا تو سا میری خدمت کرنے دے رہے ہو مولا میں تنہ ہی پتا مولا تو سا لکھ کروڑ کی میرے منہ ہی رکھ دے رہے ہو مولا میں تنہ ہی پتا مولا تو سی میرے گھر دے کام کرنے دے رہے ہو مولا میں تنہ ہی پتا سن سو ازادار حسنین دی منت کر کے آجائے اللہ تنہ آئے میں نے ایک باری بابے دی قبر تے لے جاؤ میں نے ایک باری بابے دی قبر تے لے جاؤ پکڑیا ہاتھ حسنین اور بابے دی قبر تے لے گیا اور اینج جھڑ گیا مولا امیر دی قبر تے اینج بیٹھا ہے جو ایک ٹھٹا سا بھریا غش کھا گیا جدہ نبض تے ہاتھ رکھیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اتنا بڑا یتیم پر سامعین محترم اسا سارے ٹھیک ٹھاک ہیں سارے گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہیں خدا رہا اپنے سچے کھبے نظر ضرور دوڑایا مطلب کوئی یتیم ہوئے مطلب کوئی مسکین ہوئے مطلب کوئی بیوہ ہوئے مطلب کسی بیوہ دے بچے روزہ دار ہوئے انہاں کو افطار کیونکہ کوئی شے نہ ہوئے ساڑھے گھر کا دسترخوان لگتے ہیں مطلب انہاں کو مٹھا پانی پیمن جو بنا ہوئے ذرا 3-4 گھر اپنے سجے پاسے 3-4 گھر اپنے کھبے پاسے اپنے محلے چگلے پاسے پچھلے پاسے نظر ضرور دوڑا لیا کرو مطلب کوئی غریب ہوئے مطلب کوئی یتیم ہوئے مطلب کوئی مسکین ہوئے مطلب کوئی بیوہ خاتون ہوئے ساڑھے گھر کا دسترخوان لگے ہوئے انہاں کو افطار جو بھی کوئی شے نہ ہوئے میں بس آخری جملہ عرض کرا سامعین محترم میں ایک پوسٹ میڈیا دا دور ہے میں ایک پوسٹ پڑھی ہے فیصلہ بات دی ایک جوان ہے اس ماہ مبارک رمضان دی آدھے میں میرے ایک دوست کے گھر افطاری ہے آدھے میں میرے کو 15 منٹ بچ گئے بس ان 15 منٹ میں اتنے پہنچ رہا ہے سفر تھوڑا زیادہ ہی آدھے میں موٹر سائیکل تے نکلے ہاں اللہ اکبر آدھے میں اپنی سپیڈ جا رہا سے میں دیکھے ایک بچہ ہے جڑا جلدی دے نال قدم چل ہے اور دوڑ رہا ہے اپنے گھر والے پاسے ہاتھ شاپر ہے دو ہاتھ شاپر ہے آدھے میں موٹر سائیکل روکے اس بچے میں نے ہاتھ دیتا اس بچے میں نے ہاتھ دیتا تو میں موٹر سائیکل روک لیا توجہ میرے پاس آدھے میں روک گیا بچہ میرے نال بیٹھ گیا آدھے دو ہاتھ کیا میں نہیں دیکھیا
آدھے جی موٹر سائیکل چلتا گیا چلتے گئے سے اگے جا کے نا جب بچے نال گفتگو شروع ہو گئی گل بات کریں دے وہ بچہ میں اس کو پوچھا کدے گیا ہے ہاتھ کے چاہے اس آخیا میرے ہاتھ ہے سامان ہے شاپر ویکھیا تو شاپر کے سامان آدھے میں کسائی دی دکان تے گیا تے میں چربی لے کے آیا کسائی دی دکان تو میں چربی لے کے آیا اچھا تم گل دی سمجھ نہیں آئی اگر تم سمجھ آ ویسا آدھے چربی کیوں لے کے جا رہے ہیں آدھے چربی اس واسطے لے کے جا رہے ہیں سارے گھر کھاون واسطے گھیو کوئی نہیں ساڑھے کول گھیو کوئی نہیں گھر وچ تے چربی لے کے جا رہے ہیں تے پگھلا کے اس کو بتاؤ گھی استعمال کر سکتے تو موٹر سائیکل سوار آتا ہے میں اس کو پوچھے تھے تیرا باپ کدے اس کا کیا میں یتیم ہاں اس کا کیا میرا باپ کوئی نہیں میں یتیم ہاں تے ماں میری ماں بیمار ہے تے بہنا دو بہنا ہیں ایک چھوٹی ایک بڑی جیڑی چھوٹی بہن ہے اس کو سر کوئی سر کی بیماری ہے جیڑی بڑی بہن ہے وہ روزہ دار ہے ساڑھے گھر کھاون پیون جو بھی کوئی شے کوئی نہیں میں چربی لے کے آ رہا اور چربی رنگ دے گئی میں ایک چربی لے کے آیا اور چربی پگھلا کے اپنے بہن واسطے بطور گھی استعمال کر کے وہ تھوڑا جا آگے جا کے میں رکیس میں تو 2 گھیو دے پیکٹ لے کشمیر گھیو دے 2 پیکٹ لے اور میں اس یتیم کو دیتے اور میں تھے گھر لے جا آدھے میں رک کے دیکھتا رہا میں رک کے دیکھے جب بچہ دوڑ کے گھر گئے جب گھر کے دروازے تھے گیا تو میں بھی دیکھتا پیا اس گھر کے دروازے تھے رک کے ایک بار میرے تو دیکھیا اور دیکھ کے میں یہ حد چاہیا اس بھی حد چاہیا خرچہ کتنا ہویا 2 گھیو پیکٹ دے لے کے اس دیتے اس دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی سامعین محترم سچے کھبے ویکھ لیا کرو اپنے سچے کھبے ویکھ لیا کرو کوئی یتیم کوئی مسکین کوئی بیوہ ایسی نہ ہوئے جڑی بھوکی سمنی پئی ہوئے مت کسی یتیم دی آہ لگ مت کوئی یتیم روندا پیا ہوئے اور خدا دے عذاب دی گرفت وچ اسی نہ آ جاتے لہذا اپنے سچے کھبے ویکھ لیا کرو سامعین محترم مائے مبارک رمضان گناہ دی معافی دا ذریعہ ہے گناہ دی معافی دے ذریعے یہ ایام بڑے قیمتی ایام ہیں یہ راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں اس کریم کی بارگاہ چھوٹ جا رو کے دعا مانگا تیرے منگنے دیر ہے خودے عطا کرنے دیر کوئی نہیں وہ بڑا کریم ہے اسی سمجھتے ہیں اسی بڑے گناہگار ہو گئے ہیں لیکن سامعین گناہگار ضرور ہیں لیکن اس کی رحمت بہت وسیع ہے دروازے ہاتھ میں کھلے شیطان آ کیا کہ خدایا تم میں مہلت دے میں گمراہ کرے سا تیری مخلوق میں آواز پروردگار ہے ٹھیک ہے تو گمراہ کر تو گمراہ کرے نا ویسے میں توبہ دے دروازے کھول دے سا میں توبہ دے دروازے کھول دے سا گناہ کر کے جب میری بارگاہ جا سک صدقے دل نہ دعا کرے سے میں انہیں سارے سرائر و قبائل گناہ معاف کر دے سا اسی لوگ آتے ہیں اسی بہت بڑے گناہگار ہو گئے ہیں اسی بہت بڑے گناہگار ہو گئے ہیں اتنے گناہگار ہو گئے ہیں میں خدا گناہ معافی نہ کرے سی تے آخری عمر آ گئی تھا مسجد چل پیا مسلے تے بیٹھ رہا ہاتھ تسبیح پکڑ لی ساری زندگی گناہ کر کے اور رحمان دے میں تو کافی دیر ہو گئی ہے تیرا انتظار میں کرے گا میں تو کافی دیر ہو گئی ہے تیرا انتظار مدت گزر گئی ہے میں تیرا انتظار کرے گا نہیں آیا تو تو نہیں نہ آیا میرے تو گھر کے دروازے کھلے ہوئے میں تو تک بلندہ رہا تو نہیں آیا چلو تم آ تا گیا دیر آئے درست آئے آ تا گیا پھر آ جا اور صدق کے دل نال گناہ دی معافی مانگ لے ہیں معصوم فرماتے ہیں جس دی داڑھی سفید وال آ بجنا پھر اگر وہ دعا کرے خدا دعا رد کرے نے ابھی شرم آگی جدا سفید وال آ جائے وہ حیا کرے گئے لیکن سن حیا کرے جتنا بڑا ہو کریم ہے جتنا بڑا ہو مہربان ہے وہ دی کریمی دی حد کوئی نہیں ساڑی نافرمانی دی حد کوئی نہیں جتنا بڑا ہو کریم ہے اسی اتنے بڑے نافرمان ہیں اساں سر اعلان اساں عام
علی الاعلان مسجد کے بار گزر وینے حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل دی صدا سڑے کرنا تیا آسان ہے. خدایا سان تیرے اعلان کی پرواہ کوئی نہیں، لیکن وہ کریم کتنے وہ آدھے آ جا، کس سے ویلے آ جا، راتی آ جا، دن نو آ جا، کس سے ویلے آ جا، میرے دروازے تے آ کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ. اے نہ سمجھا کر کہ میں بہت گناہگار ہوں، خدا میں معاف نہیں کرنا. آ جا آ جا، میرے گھر دے دروازے کھلے ہوئے، آ میرے کو منگ تو صحیح نہ تے منگ ان جی میں علی منگ دے ان منگ جی میں سید سجاد منگ دے آ میرے دروازے دے آ. سامنے محترم ایک شخص امام کو لایا، امام زین العابدین دے کو اس آ کے امام نے آکھا مولا میں بڑا بڑا گناہگار ہوں تو مولا تھوڑے دروازے دیتا آیا، مولا کوئی ایسا عمل دسو میں گناہ بھی کرنا اور عذاب الہ بھی نہ ہوئے. گناہ بھی کرے نا مولا، گناہ بہت پکے ہو گئے، زندگی جائے کیسا گزر کے گناہ کرے ہیں تو تھوڑے دروازے تے ہیں مولا کوئی ایسا عمل ہوئے گناہ بھی کرنا اور عذاب الہ بھی نہ ہوئے. امام نے فرمایا 5 کام کر لے پھر جو مرضی ہے گناہ کرتا ہے. اس آکے مولا کیڑے 5 کام؟ امام فرمایا 5 نہیں کر سکتا، کوئی ہک کر لے، کوئی ہک کر لے پھر جو مرضی ہے گناہ کرتا ہے. اگر توجہ چ بیٹھے تو بڑا سبق آموز یہ جملے. فرمایا پہلا کام، امام فرمایا ادھر رزق کھانا چھوڑ دے پھر جو مرضی ہے گناہ کرتا ہے. اس آکے مولا یہ تو بہت اوکھا کام ہے، خدا دا رزق چھوڑا تو کہنا کھانا. اس آکے یہ نہیں ہو سکتا. امام فرمایا دوسرا کام فرمایا خودی سلطنت جو فرار ہو جا، کوئی ایسی جا تلاش کر جن کی حکومت نہ ہوئے. تو ایک میل یقیناً تو سن جملے پڑے حسن وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِكَ. میرا اللہ تیری حکومت جو فرار ہو کے میں کہتے دروازے کے بات اگر مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا تیسرا کام کر. مولا کیا تیسرا؟ فرمایا کوئی ایسی جا تلاش کر جتھا تو گناہ کرے تیرا خدا تین ویکھ نہ سکتا ہو. اس آکے مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا. امام فرمایا چوتھا کام کر رہا ہے. مولا چوتھا کام کیا کر رہا ہے؟ فرمایا چوتھا کام میں ہے جدہ اسرائیل تیرے دروازے تے آوے تیری روح قبض کر کھلو رہے آکے نہ آن دے گا، میری مرضی نہیں، میں نہ آن دے گا. اس آکے وہ اللہ کل شین قدیر، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. مولا یہ بھی میرے وصف بار ہے. فرمایا اور پنجمہ کر لے. مولا پنجمہ کہا فرمایا جدہ فرشتے تن گھسیٹ کے جہنم والے پاسے لے کے تو کھلو رہے آکے میں جہنم میں چلیں میں جنت ہی چلے سا. اس آکے مولا یہ بھی میرے وصف بار ہے. چیرے امامت میں جلال آیا. فرمایا ادھر رزق نہیں چھوڑ سکتا، خودی سلطنت جو فرار نہیں ہو سکتا، خودی نظرت کو عدل نہیں ہو سکتا، ملک الموت کا سامنا نہیں کر سکتا، فرشتیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا. گناہ کریں گے اب تن شرم نہیں کر پنیا جو ہک بھی نہیں کر سکتا، گناہ کریں گے تن شرم نہیں آتا. آدھے مولا ہک دفعہ معافی پھر زندگی باقی کدی گناہ نہ کرے سکتا. اللہ نے توانہ اس سے وسیلے عطا کیتے ہیں. اللہ نے کربلا بھی توانہ عطا کی تھی، اللہ نے کربلا بھی توانہ عطا کی تھی. اللہ نے کسے اور کو کربلا عطا کی تھی. دعائے توسل اللہ نے تو آڑے نصیب اور مقدر اس رکھی. تو سن آل محمد دا واسطہ لیں دے اللہ نے ایسے عادی ایسے رہنما کسے مقصد اور مصرف عطا نہیں کیتے جڑے اللہ نے توانہ عطا کیتے ہیں. رو کی گڑ گڑا کے اٹھی بارگاہ دعا کرو. ساڑے منگنے دے رہے ہوئے عطا کرنے دے کوئی نہیں. سامعین محترم ایک شخص آیا ہے محمد صادق دیکھو امام نے کہتے مولا اتنا بڑا گناہگار، شاید کسی فرمان میری زبان پہلے سنیا بھی ہوئے، میں اکھا نالے جملے پڑھے مسجد الحرام میں امام بیٹھے امام صادق نے کہتے مولا گناہگار تھوڑے کو تاں آیا میں گناہ دی معافی لے کے خدا تھوڑی دعا رات نہیں کرے گا. فرمایا سامنے بیت اللہ بن گلا فقہ بیچ ہاتھ پا کے تو آل محمد دا واسطہ دے تک تیرے منگنے دے رہے ہوتے عطا کرنے دے کوئی نہیں. آیا مسجد الحرام جو نکلیا خلاف کعبے ہاتھ پا کیا دے خدایا تن واسطہ محمد مصطفیٰ دا، خدایا تن واسطہ علی مرتضیٰ دا، خدایا تن واسطہ سیدت النساء دا، خدایا تن واسطہ حسن مجتبہ دا، خدایا تن واسطہ مظلوم کربلا دا. انہیں واسطے دینا آیا خدایا میرے گناہ معاف کر دے. غیب چوں آواز آئی ہے بندہ خدا تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں
معافی دے قابل نہیں، لیکن جنہ ہستیاں دا واسطہ دیتا ہی انہاں دے صدقے میں تیرے سارے گناہ معاف کر چھوڑ، انہوں نے صدقے میں تیرے سارے گناہ معاف۔ اور پھر اس کو بھی بڑا جملہ سامعین محترم، اس کو بھی بڑا جملہ غیب جو آواز ہے بندے خدا آل محمد دا واسطہ دے کے اپنے گناہاں دی معافی منگی ہے نا، کدی تو آل محمد دا واسطہ دے کے میں نہ کہنا خدایا روح زمین تے بسن والے ہر انسان دے گناہ معاف کر، میں چاہتا دے صدقے پوری کائنات دے گناہ معاف کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو جو ایسا میں نہیں ہوتا ساڑھے منگنے دیر ہو گیا تھا کرنے دیر کوئی نہیں خودی بارگاہ چاہ رو بڑی قدر ہے دو آنسوان دی بڑی قدر ہے۔ ایک وہ آنسو جڑا ادھی رات تیرے خوف خدا چاہ دی، اس آنسو دی بڑی قدر ہے۔ پھر انسان پھر نہیں رونا، جب دل سخت ہو جائے پھر نہیں رونا، نہیں رونا، ہنج بھی توفیق نہ لانی ہے، نہیں رونا، نہ رونا بھی تو پھر کربلا والے پاسے پھر گیا کر، واسطہ دیتا کر، کربلا توڑے کوئی واسطہ دیتا کر، خدایا تن واسطہ علی اکبر دی جوانی دا۔ کربلا کون اللہ نے دیتی ہے، یہ بات بھی نہ رونا بھی، پھر اگلا واسطہ دیتا کر، خدایا تن واسطہ علی اکبر تے گل دا نہیں رونا دا، پھر بھی خدایا تن واسطہ شبیر دیا ضربان دا نہیں رونا۔ آخر مومن کا نرم دل دا ہے، واسطہ دیتا کر، خدایا تن واسطہ معصومہ دی آخری ہچی دا، آخری سہ دا واسطہ، وقت بھی نہ رومن آلی، علی دیاں دیاں دے برکیاں نہ رومن آلا۔ پھر واسطہ دیتا کر، خدایا تن واسطہ شام غریبان دی لٹی زینب دا نہیں رومن آتا، نہیں رومن آتا۔ پھر ایک واسطہ ایسا جنہیں بارے چھوڑا معاف فرمائے دے، وہ واسطہ ایسا ہے جس میں خدا کبھی رد نہیں کرے، اور وہ کیڑا واسطہ ہے؟ واسطہ دیتا کر، خدایا تن واسطہ بدول دیاں ترٹیاں ہوئیاں پسلیاں دا جڑا ہوں وقت چل رہا ہے، وقت تقریباً 4:45 ہونا لے، آخری وقت ہے، روزہ اپنے اختتامی ملائے چھے، شام میں پیاس کی شدت ہوتی ہے، انسان دل رو پانی ختم ہو چکا ہوتا ہے، رومنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اکھ جو آنسو بڑی مشکل نہ لاتا ہے، دوسرے سارے روزے دار بیٹھے ہو، کوئی منت نہیں، کوئی تگلا نہیں، جتنا نصیب ہویا مقدر ہویا، گریا والے سی آنسو آلے سے سامنے واسطے دیتی ہے کھکر، اس کو منگیا کر صدقے دل نال، اللہ اکبر۔ 13 ماہ مبارک رمضان ہے، جدا علی مولا کوفہ آئے، مسجد کوفہ آئے، تو سجان دے ہو کہ آداب مسجد چوئیں کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے اہل کوفہ نے سامنے بٹھا کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایک پاس امام حسن، دوسرے پاس مولا حسین، جب خطبہ مکے فرمایا حسن بیٹا آج ماہ مبارک رمضان دی کتنی ہے؟ فرمایا بابا 13۔ آج ماہ مبارک رمضان دی 13۔ پھر حسین مولا علیہ پاس ویک کیا دے حسین کتنے دن باقی رہ گئے؟ فرمایا بابا 17 دن باقی رہ گئے۔ توڑی آئی نکلی علی مولا دیاں اکھاں نائن کوئی سامن دے بدل آئے، رو کے آدھے میرا بچڑا ایو مہینہ اسی ایک ظالم دا بچہ میرے سر تے ظلم دا باپ کرے سی، میری داڑھی خون نال رنگین ہوئے سی، ادھارو میں پڑھے کسا سنے بڑی ڈھا نکلی ہے اسی رون لگ گئے ہو تھوڑے دے سوال کرے نا جدا علی مولا ایک گل کیتی اسی حسنین نہ رونے حسن یقیناً رونے حسن حسنین رونے سامنے بیٹھے اہل کوفہ رونے مولا آپ رونے
اگلا جملہ پہاڑ مسائب کا عزادار ہو. او سارے رل کے پوچھے مولا کیوں پہ روندے ہو؟ شہادت دی وجہ تو پہ روندے ہو؟ مولا شہادت دی وجہ تو پہ روندے ہو یا مولا موت دی وجہ تو پہ روندے ہو؟ امام فرمائے نہ شہادت دی وجہ تو رونا نہ موت دی وجہ تو رونا، روندا اس وجہ تو ہاں پردیس چ میری زینب یتیم ہو گئی سی. پردیس چ میری زینب یتیم ہو گئی سی، پردیس چ میری دھیاں یتیم ہو گئی سی. جدہ امام علیہ السلام کوفہ آ کے مسند سنبھالی ہے، جدہ مسند سنبھالی ہے امام نے سب تو پہلے جڑا کام کیتا امام علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین عباس حنفیہ آؤ نا میرے کول آؤ. کول بلا کے فرمایا منو نا مدینہ، میری امت دیاں پلیاں یا دھیاں نو کوفہ لے آؤ. میری زینب، میری ام کلثوم، میری دھیاں، میری اسنا والی دھیاں نو کوفہ لے آؤ. میرا بیٹا خاص خیال رکھیا ہے، نال نصیحت فرمائی اور یہ نصیحت بڑی اوکھے جملے نظر دار. فرمایا میرا بیٹا خاص خیال رکھیا ہے، دنوں نو سفر نہ کرے ہے. جدہ علی دیاں دھیاں توڑے نال ہو گئے دنوں نو سفر نہ کرے ہے. ٹھیک ہے بابا. فرمایا راتی سفر کرے ہے. اچھا بابا. اگلا جملہ اوکھے فرمایا میرا بیٹا انہاں راستیاں دا انتخاب نہ کرے جتھاں لوگاں دا رش ڈھیر ہوندا ہے، جتھاں لوگاں دا ہجوم ہوندا ہے نا انہاں راستیاں دا انتخاب نہ کرے. میری امت دیاں پلیاں ہوئیاں دھیاں جتھے لوگاں دا رش نہ ہوندے انہاں راہ تو آوے. ٹھیک ہے بابا. اشرفاء دا مجمع آئے مدینہ، علی دیاں دھیاں نو تیار کیتا. علی دیاں دھیاں معاملہ تے موجود. ایک عجیب منظر آئی. محمد اتے پلاں پردہ کچاوے، علی دیاں دھیاں دے سر تے چادر تطہیر ہے. اشرفاء دا مجمع آسے پاسے بھراواں دے پارے ہتھاں چ ننگیاں تلواراں. مامل دی مہار مولا عباس دے ہتھ چ. علی دیاں دھیاں راتی سفر دنوں نو آرام. تے جدہ کوفہ دے باہر آئے نا قافلہ اکھا جملہ یزادار جدہ کوفہ دے باہر آئے نا قافلہ بی بی دو واری آئی کوفہ. پہلی واری آئی تو شہزادی بن گئی، دوسری واری آئی تو قیدر بن گئی. پہلی واری آئی تو شہزادی بن گئی، دوسری واری آئی تو بی بی قیدر بن گئی. اکھا جملہ یزادار. مولا امیر کو پتہ لگا میری زینب، میری دھیاں، میری ام کلثوم کوفہ دے باہر آ گئے. علماء پڑھ رہے ہیں، روایات وچ مل جائے. مولا امیر بازار وچ ہے، کوفہ دے بازار ہے. بازار بند کرائے، دربار بند کرائے، دکاناں بند کرائیں. لوگوں بازار بند کر دیو، لوگوں دکاناں بند کر دیو، لوگوں دربار بند کر دیو. انہیں اشارہ کر کے آتے ہیں الحجاب الحجاب الحجاب. پردہ کر جاؤ، پردہ کر جاؤ. لوگ پوچھتے ہیں مولا کیوں پردہ پہ کریں دے ہو، کیوں بازار بند کریں دے ہو، کیوں دکانہ بند کریں دے ہو، کیوں لوگاں نو آدے ہو گھراں تو ٹر جاؤ. رو کے آدے آئے میری زینب کوفہ آ گئی ہے، میری دھیاں کوفہ آ گئیاں، میری اسنا والیاں دھیاں کوفہ آ گئیاں. بازار بند کرا کے، دربار بند کرا کے، دکانہ بند کرا کے میرا امام کوفہ دے باہر آپ دھیاں کو لین آئے. استقبال واسطے آپ امام آئے. سو زیادہ ایک منظر جو دیکھیا نا مولا امیر نے دھیاں نے معاملہ میرا دل لگا ہے علی رونے ضرور ہو سے. کیڑا منظر آج آئیے پھرا نال ہے، آج آئیے پردہ موجود ہے، آج آئیے سر تے چادر موجود ہے، آج آئیے تا سر تے چادر موجود ہے. جنا اکیڑ ہجری پھرا برا کے آسی نا چادر کوئی نہ ہو سی. وال کھلے ہوئے ہو سے، وال کھلے ہوئے ہو سے، سر تے چادر کوئی نہ ہو سی. آج آئیے تا اٹھن دے پلان موجود ہے. جنا کل بھیرا مرا کے آسی نا بے پلانے ہوٹ ہو سے، بھیرا دے بدماش قاتل ہس دے ودے ہو سے. علی دیاں دھیاں رو دیاں ودیاں ہو سے. سن سو وجہ دارو اگلا جملہ آج آئیے بازار بند ہے، آج آئیے دربار بند ہے، دکانہ بند ہے. کسی دی جرت نہیں جو کوئی گھروں باہر آوے. جنا اکیڑ ہجری پھرا مرا کے آسی نا بازار دی بھیڑ پہ ود دی ہو سی، بازار دی بھیڑ پہ ود دی ہو سی. ہاتھ پسے گردن بدے ہو سے، پھرا دے قاتل ہس دے کڑے ہو سے. علی دیاں دھیاں روندیاں کلیاں ہو سے. اور اگلا پر پہاڑ مسائب دا آزاداروں آج آئیے بھرانا
جدوں شہزادی بن کے آئیے اج آئیے پھرا نال جدہ 61 ہجری عرصی نا واقع کربلا تو بعد پھر بھی پھرا نال اسے آج آئیے پھرا نال ہے 61 ہجری عرصی پھرا نال اسے لیکن فرق بڑا ہے آج آئیے تا پھرا نال 61 ہجری عرصی پھرا نال فرق ہے آج آئیے تا بھیراواں دے ہتھاں تلواراں آج آئیے بھیراواں دے ہتھاں تلواراں تے جدہ 61 ہجری پھرا مرا کے آسی نا بھیراواں دے ساتھ نو کے نیزہ تے بلندوں سے سبحان اللہ محمد دی مہار ای مولا عباس دے ہتھے فرمایا عباس میرے دھیاں دے محمل دی مہار میرے ہتھے چ رکھو ذرا میں نبو محمل دی مہار مولا امیر مہار پکڑ کے کوفہ شہر داخل ہوئے اوکھا جملہ ازادار چند قدم چاہ کے کوفہ شہر داخل ہوئے چند قدم چاہ کے فرمایا زینب بیٹا میری اسنا علی تھی میرا بیٹا ذرا محمل دا لڑ ہٹا کے ویک ایک کوفے دا پہلا چوک آ گئے علی تھیاں رونی چند قدم چاہ کے پھر فرمایا زینب بیٹا میری اسنا علی تھی ذرا محمل دا لڑ ہٹا کے ویک ایک کوفے دا دوسرا چوک آ گئے اگلا جملہ پہاڑ مسائل دا ایک جگہ سے جتے علی روندے روندے نا مٹی تے بہ گیا علی مٹی تے رونے زہرہ جائیاں محملی چرونیاں بابا کیوں پہ روندے ہو فرمایا زینب بیٹا میری اسنا علی تھی ذرا محمل دا لڑ ہٹا کے ویک ایک کوفے دا صدر بازار آ گئے فرمایا بابا اے چاو کے موڑ بازار پتران دس سے رہتے ہیں بابا میں تو تیری اسنا علی تھیاں بابا میں بھی بازار آنے بابا میں بھی دربار آنے جتے 18 پیرا ہوئے فرمایا زینب بچڑا نہ روا شریفاں تے وقت بدل میں دے جتھا شہزادی بن کے آئیں نا کل اتھا قیدن بن کے آسیں چڑھ پیا پھر مائے مبارک رمضان دا چک میں شہادت نہیں پڑھدا بس چند جملے مولا امیر دی غربت دے سنا کے توڑی عبادت مکمل کرے نا عزادارو تساں تو روزے افطار کرے دے ہو جڑے مولا نے روزے افطار کیتے ہیں شہادت تو پہلے ونڈے ہویا نے کدی کسے دھی کول کدی کسے پتر کول ونڈے ہویا نے آخری روزہ دھیوں میں کلثوم کول افطار کر کے ساری رات ستے نہیں میرے امام ساری رات ستے نہیں دورن لگے مسجد والے پاس سے بتخانے آ کے رستہ روکے بتخانے آ کے رستہ روکے بی بی عداوت یہ جو میں نے بتخان روکا ہوں بھئی انہیں بتخانو روکا ہے مولا امیر مسجد علیہ پاس سے ٹر رہے ہیں تو بتخانے راہ روکے مولا امیر نے جملہ فرمایا میرا بیٹا انہوں نہ روک میرا بیٹا انہوں نہ روک ہون انہوں دے وین بلند لازے تو بعد میری ادھیاں دے وین بلند انہوں نہ روک انہوں دے وین بلند بس تھوڑی دیر تو بعد میری دھیاں دے وین بلند ہو سے ٹرن لگے تا کنڈی نے دامن پکڑیا اور کنڈی دا دامن پکڑنا اس گل دی دلیل ہے کنڈی بھی آتی ہے مولا مسجد تو نہ بنجو حالات ٹھیک نہیں اللہ اکبر مسجد جائے نماز شب تاکی باتیں نماز شب ادا کی تھی تاکی باتیں نماز ادا کر کے وقت تمام ہو گیا استاد محترم تشریف لے آئے خدا انہوں دا سایہ سر سرد قائم و دائم رکھے اللہ اکبر نماز شب تاکی باتیں نمازیاں اذان دیتی نے تے اذان تو بعد نمازیاں مجھے گئے نے جاگو اللہ دی نماز دا ویلا ایک کمینہ منہ دے باہر ستا ہویا ہا الٹا امام نے فرمایا ایدی نہ ستا کر کے سمنا شیطان دا سمنے جاگ اللہ دی نماز دا ویلے عزداروں اوکھا جملے اس اپنی آستین اچ کوئی اجر رسالت دا سامان لکایا ہویا ہا یا ایک میں آکھاں ایدی آستین اچ آلیہ دی یتیمی دا سامان 1000 درہم دی تلوار 1000 درہم دی ذہن مال کو جا کے اتنا نافلہ نماز پہلی رکعت دا دوسرا بس ایک ویٹ کرے نا اتنا زور دا وار کی دسنا علی دے سکتے علی مولا دا سار انہیں کھل رہے جی میں کاری دے ہتھاں دے قرآن کھل رہے عزدار مسجد کوفہ دے دروازے ٹکرائیں سردار ملائکہ دی آواز آئیے تحتمت اللہ ارکان الہدا قتل علی المرتضی دو جملے بس عبادت مکمل کر رہے ہیں عزداروں مشاہدے دی بات ہے جڑے بزرگ بیٹھے ہو میری گل
کسے موت دا اعلان ہوئے مسجد اعلان ہوندے یا بارگاہ اعلان کریں دے ہو عددارو دو اعلان ایسی ہوئے میرے مسجد نہیں ہوئے بارگاہ نہیں ہوئے اللہ دے عرش دے ہوئے پہلا اعلان انہی ماہ رمضان جدا علی دے ساتھ رب لگیے جبرائیل اعلان کر گیا دائلا قد قتل امیر المومنین اللہ اکبر پہلا اعلان مسجد کوفہ دوسرا اعلان کیڑا ہے جگر سنبھال ازادارو کربلا دا میدان آئے گئے ٹھیری آئے تاوی دی دھلدی دی گرائے جدا شمر حسین دے سینے دے سوار ہوئے ظالم دا بچہ ضربہ مرے گا ہے جدا سردان لجدا ہوئے جبرائیل اعلان کر گیا دائلا قد قتل الحسین اللہ اکبر بس آخری جملہ عزاداروں جدا مسجد چیلان ہویا شہزادے دوڑ کے مسجد چائن قیامت منظرہ علی دا سارے نے کھلا ہوئے جی میں کاری دے اتھا تے قرآن کھلا ہے مسجد کوفہ دی مٹی چاہ کے سرے بیٹھے پہنے آئے اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے آئے فرمایا بابا ضرب کھائے ماری ہے فرمایا شیعہ کدی نماز نہ چھوڑے فرمایا اصل بیٹا پہلے نمازیاں کو نماز پڑھا فقہ دا مسئلہ جڑا بندہ کھلو کے نماز نہ پڑھ سکے ہو بھائی کے نماز پڑھے اتنا زخمی آلی بھائی کے نماز پڑھی ہے کہیں ویلے سچے لڑونے کہیں ویلے کبے لڑونے نا بس ہو گئی یہ مجلس ازاداروں زخمی بابے نو مسلح دے چایا نے زخمی بابے نو چاہ کے جدا مسجد چھپائے نکلے چال قدم چاہیں جو پتہ لگ گیا اگو قاتل نبی کیا گیا ہے میرا دا مولا قاتل انہاں دے نبی دے نجنہ دے وارث موجود ہوئے مولا اللہ دے تمہارا پتہ لگ گیا جو قاتل نبی کیا گیا ہے ہمیں قربان کربلا دے غریب دعا جنو سایہ کڑ کڑ مرے دا انہوں پتہ ایدہ سجاد بیمارے اللہ اکبر انہوں پتہ ایدہ سجاد بیمارے ایدی بھیڑ وڈی مرددارے مکہ یہ مجلس ازاداروں بابے نو چاہ کے گھر دے دروازے دلے فرمایا حسن بیٹا جی بابا فرمایا میرا زخمی بدن رکھ چھوڑ صحابہ نوا گھرا دو والوجو کیوں بابا توڑے پیارے پیارے صحابے اس زخمی حالت چھوڑ کے تنو گھرا دو نہیں ویدے فرمایا نہیں حسن بچڑا میں اماموں کے حکم پیا دینا انہا صحابہ نوا گھرا دو والوجو